رکن احمد سے پردہ اٹھایا، ادھر شاعروں نے قلم توڑ ڈالے۔ حاضرین، میں بلا توقف اپنے پہلے مقرر حماد علی حیدر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سید ابرار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ محفل بابرکت میں موجود معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج اس معزز ایوان میں جس موضوع سخن پر مجھے لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حاضرین محفل، رسول کریم کی آمد سے پہلے کے نقشہ عرب سے کون واقف نہیں کہ جہاں چاند تو تھا لیکن بے نور تھا، جہاں تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، عقلوں پر پڑے پردوں نے انہیں پتھروں کی پوجا پر آمادہ کر دیا تھا۔ قطر و غارت نے قبیلوں کے قبیلے اجاڑ رکھے تھے، بیٹی کے پیدا ہونے پر سر شرم سے چھپ جاتے تو ان سے زندگی کا حق بھی چھین لیا جاتا۔ ان تمام صورتحال کو شاعر رسالت مآب حضرت حسان بن ثابت اپنے الفاظ میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی ہوائیں تھیں، بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی ہوائیں تھیں، فساد و ظلم سے پھیلی چاروں طرف کٹائیں تھیں۔ وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھر کے بت بناتے، انہی کے سامنے جھکتے، انہی کی حمد گاتے تھے۔ نہ تھی شرم و حیا باقی آنکھوں میں، ہر گھر بے حیائی تھی۔ جناب والا، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، رسول کریم کو رحمت للعالمین بنا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ان کا آنا تھا کہ نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ جو قطر و غارت کی فضا پر قائم تھی، اب وہاں امن و امان ہے۔ مدینہ المنورہ کا لقب یثرب کو مل جاتا ہے، ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں، رسول کی نسبت عمر کو فاروق بنا دیتی ہے، عثمان غنی ہو جاتے ہیں، ابو طالب کے بیٹے علی حیدر کرار ہو جاتے ہیں، اور حبشی غلام کعبے کے امام ہو گئے کہ جس جانب وہ رحمت کا قلمدان گیا، جس جانب وہ رحمت کا دیشان گیا، منشی رحمت کا اسی جانب قلمدان گیا۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا۔ جناب والا، اگر چھوٹا منہ بڑی بات کا محاورہ صادق نہ آئے تو سیرت کی کیا بات کروں کہ جو طائف کے پتھر کھا کے بھی مسکرائے، جو دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرائے، جو ابو حمزہ کے قاتلوں کو بھی معاف کرے، غلاموں اور غریبوں کو اپنا وارث بنائے۔ جناب والا، افسوس صد افسوس، اس تمام رحمت کے باوجود آج ہمارا حال کیا ہے؟ پہ چاند دو ٹکڑے ہوا، معجزہ کون دیکھے گا، دکھا سکتا ہے کون؟ جن کو نہیں دنیا میں ان کی شفاعت پر یقین، حشر میں ان کو جہنم سے بچا سکتا ہے کون؟ دار فانی میں محبت ان کی ہے وجہ بقا، جو نصیر ان پہ مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ شکریہ۔ ماشاءاللہ، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ حاضرین، اب آپ کے سامنے ہمارے نہایت ہی شعلہ بیان مقرر جناب حافظ ضیاء الرحمان صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. صدق الله العظيم. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکوں انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس معلم اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس عالم کو. اس معلم اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس عالم کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دھر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کرنے کو آتے ہیں لیکن آج تک کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی مفکر اور کوئی سیاستدان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرے آقا کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا. میرے آقا حسین بھی ہیں، جمیل بھی ہیں، سیرت میں کمال ہے، صورت میں جمال ہے. میرے آقا کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ حضور کی رفیقہ، باب نبوت کی اندلیبہ، خدا کی حبیبہ سید عائشہ صدیقہ وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، کہ سارا قرآن میرے آقا کی سیرت ہے. سامعین گرامی قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے پیغمبر ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. اے پیغمبر ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ دنیا میں جتنے بھی جہان ہیں ہر جہان کے لیے تو نبی ہے، ہر جہان کے لیے تو رحمت ہے، ہر جہان کا تو پیغمبر ہے، ہر جہان کا تو رہبر رہنما ہے، ہر جہان کی کامیابی تیرے ساتھ وابستہ ہے، ہر جہان کا تقدس تیرے قدموں سے وابستہ ہے. میرے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے پیغمبر تو ایک جہان کا نہیں، عالم عقبہ کے لیے تو رحمت ہے، عالم نباتات کے لیے تو رحمت ہے، عالم جمادات کے لیے تو رحمت ہے، عالم حیوانات کے لیے تو رحمت ہے، عالم انسانیت کے لیے تو رحمت ہے، عورتوں کے لیے تو رحمت ہے، فرشتوں کے لیے تو رحمت ہے، جانوروں کے لیے تو رحمت ہے، بچوں کے لیے تو رحمت ہے، بچیوں کے لیے تو رحمت ہے. ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے، ایک ایک ہستی کے لیے، ایک ایک بستی کے لیے اے پیغمبر تو رحمت ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سامعین گرامی اگر میں اپنے پیغمبر کے حسن کی طرف چلوں تو میرا نبی حسین اتنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، لیکن میرے پیغمبر کو دیکھنے والی عورتوں نے اپنی گردنیں کٹا دی، اپنے بچے شہید کرا دیے. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. میرے پیغمبر کے حسن کو دیکھ کر حضرت حسان ابن ثابت بے سخت قول پڑھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ وَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ وَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سامعین گرامی میرا پیغمبر بھی ایسا ہے کہ اگر مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے منورہ بن جاتا ہے. اس سے اور آگے بڑھ کر مجھے کہنے دے ابو بکر آئے صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آئے حیدر کرار بن جاتا ہے، حسن و حسین آئے کہ جنت کے شہزادے بن جاتے ہیں، اور سید عائشہ صدیقہ آئے تو مومنین کی ماں بن جاتی ہے. سامعین گرامی میرے پیغمبر کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ ایک شاعر نے 40,000 اشعار لکھے، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا با مدہ باقی ہے، ورق ہوئے تمام مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے. سامعین گرامی شاعر کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا،
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، ضمیر اس پر سے کر نسبت نہ رکھے لوہے کشانی، تو کشکولوں کا دائی ہے جگر ویشی جو سلطانی۔ آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، اسلام کے دم تو بھرتا ہے، کفار سے بھی کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ندائیں پہنی ہیں، یہ جال کفس سیادوں کے اب گلے سہنے والے ہیں، اور ہمت نہیں طوفانوں میں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور نہ چلنے والے وسن۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ضیاء الرحمان صاحب۔ چھوٹنے نہیں پاتا مجھ سے آپ کا دامن، چھوٹنے نہیں پاتا مجھ سے آپ کا دامن، خالی ہاتھ ہونے میں یہ بڑی سہولت ہے۔ حاضرین، اب آپ کے سامنے ہمارے اگلے مقرر جناب سید گلشیر نعیم آتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے اس کائنات کو آفاق سے سجایا، آفاق کو آسمان سے سجایا، آسمان کو ستاروں سے سجایا، ستاروں کو سفیدی سے سجایا، سفیدی کو چمک سے سجایا، چمک کو دھمک سے سجایا، دھمک کو زیبائش سے سجایا، زیبائش کو صورت سے سجایا، صورت کو سیرت سے سجایا، سیرت کو انسان سے سجایا، انسان کو اعمال سے سجایا، اعمال کو اخلاق سے سجایا، اخلاق کو ایمان سے سجایا۔ عرب میں بہاریں نکھار آ گئی، جہالت کے بھٹا تو اندھیرے ختم ہو گئے، امن و سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کل کائنات میں پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی اور آپ انسان کامل کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں، بیووں، عورتوں، جانوروں، قوم در قوم، ملک در ملک، کریا بکریا، جو بچو، یہاں تک کہ بے جان اور نباتات کے لیے بھی مثال بن کر آئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ سامعین کرام، سرور کونین کی سیرت و ملکت اللہ رب العزت نے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ جب پیغمبر کو بچپن میں دیکھا تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ جب پیغمبر کو صبر پر دیکھا تو فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ، کہ جب پیغمبر کے ہاتھوں کو دیکھا تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے پیغمبر، جو کنکریاں آپ نے دشمن کی طرف پھینکی ہیں وہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی ہے۔ جب پیغمبر کے سینہ عطر کو دیکھا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، جب پیغمبر کے کف مبارک کو دیکھا تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک۔ ایسے ہی پورا قرآن میری پیغمبر کی شان سے بھرا پڑا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سامعین کرام، 14 صدیاں گزر گئی لیکن روشنی کا یہ مینار آج بھی سورج بن کر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔
اور دنیا آپ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے گلشیر نعیم جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ اٹک کی معروف شخصیت جناب مشتاق عاجز صاحب کہتے ہیں کہ وہ چاند جو کرتا نہ میری پشت پناہی، وہ چاند جو کرتا نہ میری پشت پناہی، مٹھی میں اندھیرا مجھے بھرنے ہی لگا تھا۔ حاضرین، اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب بلال بخاری۔ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمجھ جاؤں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، رسول امین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا رب کیا جم سب ہیں زیر نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مولاي صل وسلم